حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حضور پاک کے صحابی ہیں اور آپ کا وقت آخر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جان نکل نہیں پاتی۔ آپ کے گھر والوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں اس معروضے کو پیش کیا کہ بڑی تکلیف میں ہے اور حلق میں آ کر روح پھنس چکی ہے، سانس رک چکی ہے اور غرغرہ جاری ہے، لیکن جان نکل نہیں پا رہی ہے، بہت شدت، بہت تکلیف ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت بلال کو بھیجا، حضرت بلال نے سارا معاشرہ سارا جو معاملہ تھا دیکھا، اس کے بعد آ کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی چیز ان کو روکے ہوئے نظر آتی ہے اور ان کی جان نکل نہیں پاتی۔ حضور پاک نے دریافت کیا کوئی قرضہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ، ان کی گھر والوں نے کہا کہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ نمازیں پڑھتے تھے؟ ان کے گھر والوں نے کہا، یہ بات ذرا غور سے سنیے کہ صحابی رسول ہے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور پاک نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا روزہ رکھتے تھے، عبادات کرتے تھے؟ بالکل۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی نماز آپ کے پیچھے اس کے سوا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ کے پیچھے ہی پڑھا کرتے تھے، ہر ایک عمل کرتے تھے۔ حضور پاک بنفس نفیس خود تشریف لاتے ہیں، اپنے صحابی رسول کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد گھر میں جب نگاہ کرم دوڑاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی ماں زندہ ہے، ان کے والد زندہ ہے؟ تو عرض کیا جاتا ہے کہ والد کا تو انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ حضور پاک نے کہا بچے کی یہ حالت ہے، ماں نظر نہیں آتی، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ صحابی رسول ہیں، حضور پاک نے جب پوچھا تو فرمایا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلوایا، وہ بھی صحابیہ ہے، حضور پاک کے باندھی ہیں، حضور پاک کو چاہتی ہیں۔ میرے آقا نے کہا اماں جان کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور پاک نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ میں اس کو پال پوس کر بڑا کری، میں نے تکلیفیں شدت جھیلی اور اس کو جوان کیا، مضبوط کیا، باصلاحیت بنایا، اس کی شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد یہ مجھ کو چھوڑ کر بیوی کی بات سنتا ہے، مجھے ترجیح نہیں دیتا، مجھے بیوی کے سامنے کم آنکتا ہے، تو اس سے میں ناراض ہو گئی، یہ میرا نافرمان ہو گیا، یہ میری بات نہیں سنتا اور میرے ساتھ بد کلامی کیا ہے، تو اس پر میں ان سے ناراض ہو گئی ہوں۔ حضور پاک نے کہا کہ اماں جان تم اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے، لیکن اس نے میرے دل کو اتنی تکلیف دی ہے، اتنی ٹھیس پہنچائی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس کا فیصلہ تو رب ذوالجلال کے سامنے ہوگا۔ حضور پاک کہتے ہیں اماں تم اسے معاف نہیں کرو گی، اس کی جان نہیں نکلے گی، جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کی جان نہیں نکلے گی۔ تو وہ ماں ہے، لیکن کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس ماں کے دل کو کہ جس ماں کے اپنے بچوں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، بے چین ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ ماں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضور پاک بنفس نفیس فرماتے ہیں اماں میری بات سنو، تم اسے معاف کرو، کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم اسے معاف کر دو، یہ میرا صحابی ہے، تکلیف میں ہے، تم معاف کر دو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ جب حضور پاک نے یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں، ادھر ماں کی زبان سے نکلا معاف کرتی ہوں، اللہ نے ان کی روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ برادران عزیز یہاں سوچنا چاہیے، اعمال تھے، سب کچھ تھا، لیکن ماں ناراض تھی۔ یہ تو صدقہ حضور پاک کا تھا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، ان کا خاتمہ تو خیر پر ہونا ہی تھا، اس لیے اللہ نے روکے رکھا، حضور پاک نے ماں کو منا لیا۔ لیکن یہاں پر ہم کو سوچنا ہے، وہاں آقا کی نسبت تھی، وہ صحابی رسول تھے، اس لیے اللہ نے انتظام کیا کہ آج ہمارے پاس انتظام ہے۔ ہمارے کتنے بھائی، ہماری کتنے بہنیں ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، چھوٹے
چھوٹی سی بات کے لیے یا پھر اپنے گھر والوں کے کوئی کام کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، حضور پاک بھی ناراض ہے، اور اگر رب ناراض ہو جائے، سرور کائنات ناراض ہو جائے، تم کچھ بھی بن جاؤ، کتنے گھر بنا لو، کتنی دولت کما لو، آخرت نہیں سمجھ سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور حدیث پاک کی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کا تعلق رمضان شریف سے بھی ہے اور ماں باپ سے بھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میری بارگاہ میں آئے، میں ممبر پر حضور پاک تشریف لے جا رہے تھے، حضور پاک نے اپنا خدم اطہر ممبر پر رکھا، آمین فرمایا، دوسرا خدم اطہر دوسری سیڑھی پر رکھا، آمین فرمایا، تیسرا خدم اطہر تیسری سیڑھی پر رکھا، آمین فرمایا، خطبہ عنایت فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے عجیب بات دیکھی ہے، عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی دعا نہیں سنی لیکن آپ کا آمین سنا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جیسے ہی میں ممبر کے قریب گیا، جبرائیل میری بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے 3 دعائیں کروں جس پر آپ آمین فرمائیں۔ حضور پاک نے کہا وہ دعائیں کیا ہے؟ تو جب حضور پاک پہلی سیڑھی پر تشریف لے گئے تو جبرائیل امین نے دعا کی کہ جس کسی کو اللہ نے والدین کی بزرگی دی ہے، والد ہے اور بزرگی کی حالت میں ہے، والدہ ہے اور ضعیفی کی حالت میں ہے، اور اس نے اپنے لیے جنت نہ لکھا لی، ان کی خدمت کر کر اپنے لیے جنت نہیں لکھا لیا، حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے دعا کی، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ہلاکت کی دعا ہوئی میں نے آمین کہہ دیا۔ اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کسی کو والدین کی نعمت حاصل ہے، جس کے پاس والد ہے، جس کے پاس والدہ ہے، اور اگر وہ ان کی خدمت کر لیتا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، دوستوں کو ترجیح نہیں دیتا، رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دیتا، بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ اس کے پاس سب سے زیادہ کوئی چیز اہمیت والی ہوتی ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کے والد ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، ان کے لیے جو اس نے پیسے کمائے ہیں خرچ کرتا ہے، تو یاد رکھیں میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ اور اگر ماں باپ کو پایا ہے لیکن خواب غفلت میں سو رہا ہے، دوستوں میں بھٹک رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، والدین کے حق کو ادا نہ کیا، ان کو راضی نہ کیا، ان سے خوشی سے بات نہ کی، اور یاد رکھیں کہ ہر والد کو، ہر والدہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے اخلاق چاہتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ ارے پیسے ہم کیا دیں گے، انہوں نے ہم کو کھلا پلا کر بڑا کیا ہے، وہ ہمارے پیسوں کے محتاج نہیں، ہماری محبت چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان کو وہ محبت دیتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے جنت لکھتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پاس موجود رہے، آپ نے قدر نہ کی، والد موجود تھے قدر نہ کی، ماں کا سایہ تھا قدر نہ کیا، اور اگر وہ ویسے ہی دنیا سے چلے گئے کہ آپ سے راضی نہ تھے، آپ نے ان کی خدمت نہ کی، آپ نے ان کے لیے زندگی نہ گزاری، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اب دنیا ساری کما لو، آخرت میں اس کے لیے صرف ہلاکت ہے اور کچھ نہیں۔ بات کو سمجھو، والد کیا ہے، بات کو سمجھو، ماں کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج لوگ دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر، پروردگار ہم کو حج کو بلا لے، پروردگار ہم کو عمرے کو بلا لے، تیرا گھر دکھا دے، تیرے حبیب کا در دکھا دے، یہ دعائیں ہم کرتے ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا تم دعائیں کرتے ہو، تمہارے گھر میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں والدین ہو اور وہ اپنے والد کے سامنے جا کر بیٹھ جائے، اپنی ماں کے سامنے جا کر بیٹھ جائے، اور کچھ نہ کیا، نہ پیسے دیا، نہ ٹکا دیا، نہ خدمت کی، کچھ نہیں کیا، صرف سامنے بیٹھا اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا، اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب جب تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراؤ گے، اللہ ایک ایک مسکراہٹ پر ایک ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نعمت ہے والدین، ان کی قدر کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کی خدمت کیجیے۔ دنیا آئے گی، دنیا جائے گی، لیکن اگر وہ چلے جائیں تو پھر آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں اور آپ کو زندگی بھر ملام رہے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ برادران عزیز سے میری خواہش ہے
کہ تم دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر، مال و متاع کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر والدین کو نہیں چھوڑ سکتے. ان کا حق سب سے زیادہ ہے. اور بچوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا مال میرا مال. شریعت کہتا ہے کہ بچے کا کوئی مال نہیں ہے، وہ مال والدین کا ہوتا ہے، وہ حق سے لے سکتے ہیں اور بچہ روک نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، اللہ رسول کہتے ہیں کہ ان کا ہے. ارے تم مال کو چھوڑو گی، تم ان کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، رسول پاک تمہارے ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارا یہاں پر